बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इसका मतलब है कि हर कोई हमें जानता है। इस चमन में, इस दुनिया में, इस शहर में, इस गांव में पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, वो एक ख़ास शख्स नहीं जानता जो हमारा प्यारा शख्स है, वही नहीं जानता, बाकी तो सब लोग जानते हैं। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। और एक और मिसरा मुझे याद आया कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। और ज़र्द पत्तों का बन एक कुलियात है, शायरी की किताब है मोहतरमा इशरत आफरीन की। और किसी और की भी किताब है ज़र्द पत्तों की शाल। और बहुत सी किताबें हैं जिनमें पत्ते का ज़िक्र आया है। और शायरी में बहुत सारे अशार इकट्ठे किए जा सकते हैं पत्ते से मुतल्लक़। तो ये तमहीद मैंने पत्ते को समझाने के लिए बांधी है कि पत्ते की साख्त और बनावट कैसी होती है। इसको हम सादा तरीन अल्फाज में इंशाल्लाह समझेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ ऐसे जैसे हमारे बुज़ुर्ग, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी माँ बचपन में कहानियाँ सुनाते हुए इस तरह के अल्फाज और इस तरह के जुमले पहले बोला करती थीं कि बात पावां बतौनी पावां, बात नूं लगी फलां चीज़, बात नूं लगी फलां, इस तरह से शुरू करते थे। तो ऐसे ही मैंने शुरू किया है कि बात पावां बतौनी पावां, बात नूं लगे छत्ते। छत्ते आप शहद के समझ सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। तो बात पावां बतौनी पावां, बात नूं लगे छत्ते, छत्ते छत्ते डिग पे ते बाकी रह गए पत्ते। पत्ते को हमने पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं कि पत्ते की शहरग होती है बीच में बाकमाल। पता है आपको? पत्ते को गौर से देखें, ये आपको जो मंज़र नज़र आ रहा है इसमें बहुत से पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे हैं। इनको गौर से देखें तो हर पौधे का पत्ता दूसरे पौधे से मुख्तलिफ है। जसामत में भी मुख्तलिफ है और बनावट में भी, साख्त में भी मुख्तलिफ है। छोटे हैं, बड़े हैं, लंबूतरे हैं, फैले हुए हैं, उनके किनारे कटावदार हैं, किसी के सीधे हैं। तो इनके अंदर बड़ी तनव्वो है, वैरायटी है। बहुत बड़ी एक दुनिया है, पत्ते के अंदर एक दुनिया समोई हुई है। तो पत्ते की शाहरग होती है, शाहरग से शुरू करते हैं। पत्ते की शाहरग होती है बीच में बाकमाल, जिसके गिर्द है बच्चों फैला रगों का एक जाल। ये इस तरह से है। पत्ते की शाहरग होती है बीच में बाकमाल, इसके गिर्द रगों का बच्चों फैला है एक जाल। पत्ते की शाहरग होती है बीच में बाकमाल, इसके गिर्द रगों का बच्चों फैला है एक जाल। आपको पता है कि पत्ते के बीच में, पत्ते के दरमियान में एक शाह रग होती है, बड़ी रग होती है, जिसके गिर्द रगों का एक जाल फैला हुआ होता है। और इसको हम शाह रग भी कह सकते हैं और इसको मियाना रग, दरमियानी रग भी कह सकते हैं, बड़ी रग भी कह सकते हैं और अंग्रेज़ी में मिडरब कहते हैं। शाह रग ही खूबसूरत लफ्ज़ है। जैसे हम लफ्ज़ बोलते हैं कश्मीर हमारी शाह रग है,
اور انسان کی شاہ رگ بھی ہوتی ہے، جو کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح پودے کی شاہ رگ بھی کٹ جائے تو پتے کی شاہ رگ بھی کٹ جائے تو پتا زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پتے کی شاہ رگ ہوتی ہے بیچ میں با کمال، اس کے گرد رگوں کا بچوں پھیلا ہے ایک جال۔ میں بچوں سے مخاطب ہوں کیونکہ بچوں کے نصاب میں پتے کی ساخت ہے، اور بڑے بچے بھی پڑھ لیں تو اچھا ہے، جوان بچے بھی پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، اور بوڑھے بچوں کو بھی صلاح ہے کہ وہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ علم تو ماں کی گود سے لے کر قبر تک ہوتا ہے، گود سے گور تک حاصل کیا جاتا ہے۔ تو پتے کی شاہ رگ ہوتی ہے بیچ میں با کمال، اور اس کے گرد رگوں کا بچوں پھیلا ہے ایک جال، جو شاہ رگ ہے، اور اس کے گرد جو اطرافی رگیں ہیں، رگوں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے، ان رگوں کو اطرافی رگیں کہتے ہیں، جو شاہ رگ کے دونوں اطراف ہوتی ہیں۔ ان کو انگریزی میں لیٹرل وینز کہتے ہیں، اطرافی رگیں۔ تو پتے کی شاہ رگ ہوتی ہے بیچ میں با کمال، اس کے گرد رگوں کا بچوں پھیلا ہے ایک جال۔ پتے کا پت پنجا دیکھو پنجے جیسا روپ، پتے کا پت پنجا، آپ اپنا پنجا پھیلائیں اور اس کی مشابہت دیکھیں پتے کے پت پنجے سے کیسے ملتی ہے۔ یعنی پتے کا وہ پھیلا ہوا حصہ جو ہمارے پنجے جیسا ہوتا ہے، ہاتھ کے پنجے جیسا ہوتا ہے، تو اس کو ہم پنجائے برگ پت پنجا کہتے ہیں۔ پت پنجا، پتے کا پنجا۔ تو پتے کا پت پنجا دیکھو پنجے جیسا روپ، پنجے کی طرح پھیلا ہوا حصہ پتے کا پت پنجا کہلاتا ہے، اور اس کو انگریزی میں لیمینا کہتے ہیں۔ تو پتے کا پت پنجا دیکھو پنجے جیسا روپ، اس میں سبزی نہ بنتا ہے پڑتی ہے جب دھوپ۔ پتے کا پت پنجا جو پھیلا ہوا حصہ ہے، اسی میں تو پتے کیا سارا نظام ہوتا ہے غذا بنانے کا، خوراک بنانے کا۔ تو پتے کا پت پنجا دیکھو پنجے جیسا روپ، اس میں سبزی نہ بنتا ہے پڑتی ہے جب دھوپ۔ جب دھوپ پڑتی ہے تو اس میں سبز مادہ بنتا ہے، کلوروفل کہتے ہیں انگریزی میں۔ جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور ہوا سے آکسیجن ملتی ہے، زمین سے نمکیات ملتے ہیں، پانی ملتا ہے، تو یہ ساری چیزیں پتے کے اندر مل کے خوراک بناتی ہیں۔ پورے پودے کی خوراک پتے کے اندر بنتی ہے۔ یہ ایک کارخانہ ہے، جو پتا ہے وہ پودے کا کارخانہ ہے، جہاں پودے کی خوراک ملتی ہے، اور سورج سے دھوپ ملتی ہے، ہوا سے آکسیجن ملتی ہے، اور زمین سے نمکیات ملتے ہیں، پانی ملتا ہے۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں مل کے خوراک بنتی ہے، جس کو پتا استعمال کرتا ہے۔ تو یہ کارخانہ ہے خوراک تیار کرنے کا۔ تو پتے کا پت پنجا دیکھو پنجے جیسا روپ، اس میں سبزی نہ بنتا ہے پڑتی ہے جب دھوپ۔ سبزی نہ بنتا ہے، سبز مادہ بنتا ہے، اور یہی خوراک ہوتی ہے پتے کی۔ تو اس میں بے شمار ہیں بچوں ننھے پت مسام، اس میں بے شمار پت مسام ہیں، پتے کے مسام۔ پت مسام کا مطلب ہے پتے کے مسام۔ ہمارے جسم کے اندر جیسے مسام ہیں، جن کے ذریعے سے پسینہ، ہمارے جسم کے فاسد مادے باہر نکلتے ہیں اور ہم صحت مند رہتے ہیں۔ اگر وہ فاسد مادے جسم کے اندر ہی رہیں تو انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پسینہ نہیں آتا، تو وہ اپنے جسم میں جکڑن سی ہر وقت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم کے فاسد مادے، جو ناکارہ مادے ہیں، بیکار مادے ہیں، وہ پسینے کے ذریعے باہر نہیں نکل پاتے۔ تو اس طرح سے اس میں بے شمار ہیں بچوں
میں شروع سے پڑھتا ہوں تاکہ یہ پچھلی تھوڑی سی ساتھ ساتھ دہرائی بھی ہو جائے۔ بات پاواں بتاؤنی پاواں بات نو لگے چھتے، چھتے چھتے ڈگ پے تے باقی رہ گئے پتے، اور پتے کی شاہرگ ہوتی ہے بیچ میں با کمال، اس کے گرد رگوں کا بچوں پھیلا ہے ایک جال، اور پتے کا پت پنجہ ہے جس کا پنجے جیسا روپ، پتے کا پت پنجہ دیکھو پنجے جیسا روپ، اور اس میں سبزی نہ بنتا ہے پڑتی ہے جب دھوپ، دھوپ پڑتی ہے تو سبزینہ بنتا ہے، اور اس میں بے شمار ہیں بچوں ننھے پت مسام، گیسوں کے اخراج و جذب کا ان کے ذمہ کام۔ کیا ہوتا ہے کہ گیسیں جذب بھی ہوتی ہیں اور اس میں سے خارج بھی ہوتی ہیں، اور اخراج و جذب کا یہ سانس لیتا ہے، دوسرے لفظوں میں جیسے ہم سانس لیتے ہیں ویسے ہی ان مساموں کے ذریعے پتا سانس لیتا ہے۔ کیسے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ صبح کے وقت، دن کے وقت پتا کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ پتا لیتا ہے، اور رات کے وقت جو ہے وہ آکسیجن لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے۔ یعنی دن کے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور ہمارے لیے، ہمارے سانس کے لیے آکسیجن چھوڑتا ہے۔ آکسیجن، اب میں جہاں پہ جا رہا ہوں آپ کو ارد گرد بہت سے پودے نظر آ رہے ہیں، درخت نظر آ رہے ہیں، گھاس پھوس نظر آ رہا ہے، تو یہ سارے پودے، سارے درخت آکسیجن چھوڑ رہے ہیں، آکسیجن چھوڑ رہے ہیں کہ میں صبح صبح اس لیے نکل کے آیا ہوں کہ تازہ ہوا میں سانس لوں، سیر کروں اور ان سے قدرت کی رعنائیوں کو دیکھوں، اور یہ جو پودے میرے ہمارے لیے آکسیجن چھوڑ رہے ہیں تازہ تازہ، تو ان کو میں اپنے سانس کے ذریعے اپنے جسم کے اندر لے جاؤں اور اس قدرت کی خوبصورتی سے اپنے دل کو بہلاؤں اور صحت مند رہنے کی کوشش کروں۔ تو یہ دیکھیے گا کہ گیسوں کے اس میں بے شمار ہے بچوں ننھے پت مسام، گیسوں کے اخراج و جذب کا ان کے ذمہ کام۔ گیسوں کے اخراج و جذب، یہ سانس لیتے ہیں جس میں گیسیں کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں، اخراج بھی کرتے ہیں، خارج بھی کرتے ہیں اور جذب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست قدرت نے پتے کے اندر نظام بنایا ہے۔ تو اس کا باہر والا بارڈر حاشیہ ہے کہلاتا، اس کا باہر والا بارڈر جو ہے وہ حاشیہ کہلاتا ہے۔ پتا تو میرا خیال کوئی ہمارے ملک کا رہنے والا شخص، کوئی بچہ، کوئی بڑا ایسا نہیں ہوگا جس نے بہت سارے درختوں کے پتے نہ دیکھے ہوں گے، ان کا بغور مشاہدہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کیکر ہے، کیکر کے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، وہ سامنے شیشم مجھے نظر آ رہا ہے، کپاس کے پودے نظر آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں ہیں، وہ دور پیپل ہے، آم ہے، بیری ہے، اور بہت سی قسموں کے درخت ہیں جو ان کے پتے بھی پھر مختلف جسامت کے ہیں اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ تو اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ شہتوت کے پتے کو آپ دیکھیں تو باہر والا بارڈر جو ہے وہ کٹاؤ دار ہوتا ہے، اور اس کے شیشم کے پتوں کو دیکھیں اور سرس کے پتوں کو دیکھیں تو یہ بارڈر اس کا ہموار ہوتا ہے۔ باہر جیسے ہم حاشیہ لگاتے ہیں تو ٹیڑھا میڑھا حاشیہ لگا دیں تو وہ سمجھیں کہ شہتوت کا پتا ہے، اور بھی بہت سے کٹاؤ دار پتے ہوتے ہیں۔ تو اس کا باہر والا بارڈر حاشیہ ہے کہلاتا، اور اس کو بارڈر کو باہر کی طرف اس کو حاشیہ کہتے ہیں، اور مارجن کہتے ہیں اس کو انگریزی میں۔ اور یاد رہے کہ وہ جو میں نے سانس لینے کا عمل آپ کو بتایا تھا کہ پتے جو ہے وہ سانس لیتے ہیں،
कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को ये अमल उलट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि रात के वक्त पौधे के नीचे, दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इस सांस लेने के अमल को और ख़ुराक तैयार करने के अमल को सूरज की रोशनी में, इसको ज़ियाई तालीफ़ कहते हैं। ज़िया का मतलब रोशनी होता है, ज़िया और रहमान नाम भी रखते हैं। रहमान का नूर, रहमान की रोशनी। और तालीफ़ का मतलब होता है जुड़ना। अल्लाह फ़बैना, कुरान मजीद में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि हमने आप इनके दिलों को जोड़ दिया। तो ये जोड़ना यानी कि बहुत सी चीज़ों को मिल के जोड़ कर खुराक बनाई जाती है, उसे ज़ियाई तालीफ़ कहते हैं। यानी रोशनी की मौजूदगी में बहुत सी चीज़ों को, नमकियात को, पानी को, हवा को मिलाकर जो खुराक बनाई जाती है, इस अमल को ज़ियाई तालीफ़ कहते हैं। फ़ोटोसिंथेसिस, फ़ोटोसिंथेसिस अंग्रेज़ी के लफ्ज़ में फ़ोटो का मतलब रोशनी होता है, सिंथेसिस होता है तालीफ़, जुड़ने का अमल। तो ज़ियाई तालीफ़ रोशनी की मौजूदगी में ये मुख्तलिफ़ चीज़ें बाहम आपस में जुड़ती हैं तो खुराक बनती है। इसका नाम ज़ियाई तालीफ़ है। तो ये इसका तो हम बॉर्डर पढ़ रहे थे, इसका हाशिया, इसका बाहर वाला बॉर्डर हाशिया है कहलाता, उसको हाशिया कहते हैं। और इसका बोदी वाला हिस्सा ऊपर रास बनाता, बोदी कहते हैं। ऊपर बोदी पे चढ़ के, हम छोटे थे तो बेरी की बोदी पे चढ़ के, क्योंकि वहाँ बहुत कम बच्चे नहीं चढ़ पाते तो पक्के पक्के बेर वहाँ लगे होते थे, तो कोशिश करते थे कि बेरी के ऊपर बोदी पर चढ़कर बेर उतारे जाएं। तो बोदी को रास कहते हैं, बोदी को रासी जाविया जो ऊपर बनता है जाके, तो रास उसको कहते हैं, एपेक्स अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो इसका बाहर वाला बॉर्डर हाशिया है कहलाता। और इसके बाद आप ये मेरी नज़म सुनने के बाद, इस सबक के बाद आप ज़रूर देखें बहुत सारे दरख्तों के पत्ते और उनके अंदर फ़र्क क्या है, लेकिन बुनियादी साख्त उनकी जो मैं बता रहा हूँ वो एक जैसी है। और ये तलाश करें कि जो जो चीज़ों, जिन जिन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया है वो उसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं है। यकीनन है। इसका बोदी वाला, इसका बाहर वाला बॉर्डर हाशिया है कहलाता और इसका बोदी वाला हिस्सा ऊपर रास बनाता, ऊपर बोदी रास बनाता। तो इसको एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं ताकि दोहराई हो जाए। बात पावा बतौनी पावा, बात नूं लगे छत्ते, छत्ते छत्ते डिग पे ते बाकी रह गए पत्ते। पत्ते की शहरग होती है बीच में बाकमाल और इसके गिर्द रगों का बच्चों फैला है एक जाल। पत्ते का पत पंजा देखो, पंजे जैसा रूप, इसमें सब्जीना बनता है पड़ती है जब धूप। और इसमें बेशुमार हैं बच्चों नन्हे पत मसाम और गैसों के इखराज व जज़ब का इनके ज़िम्मे काम। और इसका बाहर वाला बॉर्डर हाशिया है कहलाता और इसका बोदी वाला हिस्सा ऊपर रास बनाता। चलें जी, यहाँ तक तो हम बोदी तक तो पहुँच गए हैं। और पानी, नमकियात, हवा के साथ ज़िया का मिलना, अब ये बात वो यहाँ पर भी बताई गई है कि पानी, नमकियात, हवा के साथ ज़िया का मिलना, पानी, नमकियात और हवा के साथ रोशनी का, ज़िया का मिलना होती है तालीफ़ ज़ियाई और खुराक का बनना। जब पानी, नमकियात, हवा और उसके साथ रोशनी मिलती है तो ये ज़ियाई तालीफ़ होती है कि रोशनी की मौजूदगी में ये चीज़ें जुड़ती हैं, बाहम मिलती हैं और कीमियाई तरीक़े से मिलती हैं और खुराक बनाती हैं। तो ज़ियाई तालीफ़ इसका नाम है। और नीचे है पतडंडी, सबसे नीचे पत्ते की डंडी है, पेटियोल कहते हैं उसको अंग्रेज़ी में।
اور پتے کی ڈنڈی، آپ اس ڈنڈی سے پتا شاخ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس ڈنڈی کی وساطت سے، ڈنڈی کے ذریعے جو پتا ہے وہ شاخ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں غور سے۔ تو نیچے ہے پت ڈنڈی، پت ڈنڈی پتے کی ڈنڈی، تو نیچے ہے پت ڈنڈی جس سے شاخ سے ہے یہ جڑتا، نیچے پتے کی ڈنڈی ہے اور اس سے یہ شاخ سے جڑا ہوا ہے۔ روپ ہے اس کے ون سونے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، ون سونے، ورائٹی ہے اس کے اندر، تنوع ہے اس کے اندر، اس کے روپ ون سونے، طرح طرح کے ہیں پتے، بہت ہی بڑے بڑے پتے ہیں، ہاتھی کے کان کی طرح، اروی کے پتے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پتے بھی ہوتے ہیں جن کو پکڑ کر ان کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، درمیانے سائز کے پتے، لمبوترے، چوڑے، چپٹے، ہر طرح کے، ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے، ویرائٹی کا، تنوع کا ایک جہان ہے جو پتے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ سائنس کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو خاص ہے، یہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنی سائنس ہمارے ارد گرد، ان پیڑ پودوں کے اندر، اس پانی کے اندر، ان درختوں کے اندر، یہ سامنے ان بادلوں کے اندر، ہوا کے اندر جس کے ہم سانس لے رہے ہیں، دھوپ کے اندر، کتنی سائنس چھپی ہوئی ہے۔ یہ فطرت کا مطالعہ ہے، یہ قدرت کا مطالعہ ہے، فطرت کا مطالعہ ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے، یہ مطالعہ کرنا، علم حاصل کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو نیچے ہے پت ڈنڈی جس سے شاخ سے ہے یہ جڑتا، روپ ہے اس کے ون سونے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا۔ میں اس پورے سبق کو، نظم کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ایک دفعہ پھر دہرائی ہو جاتی ہے۔ بات پاواں بتاؤنی پاواں، بات نوں لگے چھتے، چھتے چھتے ڈگ پے تے باقی رہ گئے پتے، پتے کی شاہ رگ ہوتی ہے بیچ میں با کمال، اور اس کے گرد رگوں کا بچوں پھیلا ہے ایک جال، اور پتے کا پس پنجہ دیکھو، پنجے جیسا روپ، اور اس میں سبزی نہ بنتا ہے، پڑتی ہے جب دھوپ، اور اس میں بے شمار ہیں بچوں ننھے پت مسام، اور گیسوں کے اخراج و جذب کا ان کے ذمہ کام، اس کا باہر والا بارڈر حاشیہ ہے کہلاتا، اور اس کا بودی والا حصہ اوپر راس بناتا، اور پانی نمکیات ہوا کے ساتھ ضیاء کا ملنا، اور ہوتی ہے تالیف ضیائی اور خوراک کا بننا۔ نیچے ہے پت ڈنڈی جس سے شاخ سے ہے یہ جڑتا، اور روپ ہے اس کے ون سونے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا۔ امید ہے یہ سبق پڑھتے ہوئے مجھے تو مزہ آیا ہے پڑھاتے ہوئے، سیر بھی ساتھ ساتھ کرتے ہوئے، اور یقیناً آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔